بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی دامت اللہ عالی کی تالیف کردہ شہرۂ آفاق کتاب علی فی القرآن، اس کتاب میں علماء اہل تسنن کے مطابق 700 آیات کو ذکر کیا گیا ہے، جن کا حقیقی مصداق وجود مبارک حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ مرجع اعلیٰ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں ان آیات کو بھی شامل کر دیا جاتا جو علماء اہل تشیع کے نزدیک حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، صدق اللہ العلی العظیم۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم دنیا میں شریر تصور کرتے تھے۔ اس آیت کے ضمن میں بعض مفسرین نے بعض روایات کا تذکرہ کیا ہے کہ اہل جہنم جب جہنم چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم ایسے لوگوں کو جہنم میں نہیں دیکھ رہے کہ جن کو ہم دنیا میں شریر تصور کرتے تھے۔ تو روایت کہتی ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل بیت علیہ السلام کے حبدار اور شیعہ ہوں گے، جنہیں اہل بیت کے دشمن جو ہیں وہ شریر خیال کرتے تھے دنیا میں، اور جب یہ اہل بیت کے دشمن جہنم جائیں گے تو ان مومنین کو جہنم میں نہیں پائیں گے، تو پھر تعجب کریں گے کہ وہ لوگ کدھر گئے، یقیناً وہ جنت جائیں گے۔ اسی طرح کچھ اور بھی اس حوالے سے آیات و روایات موجود ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے سورہ سبا نمبر 18 بسم اللہ کے بعد ارشاد رب العزت ہے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، کہ ان کے درمیان اور قریوں کے درمیان ہم نے ظاہری قریے قرار دیے جن میں ہم نے برکت قرار دی۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے اس میں سیر کو مقدر کیا۔ سیروا فیہا لیالیہ و ایاماً آمنین، اور ان قریوں میں آپ چلیں دن اور راتیں امان کی حالت میں۔ اس آیت کے ضمن میں حافظ سلیمان حنفی قندوزی عالم دین نے ایک روایت کا تذکرہ کیا ینابی المعدد کے صفحہ 511 پہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ روایت یہاں پہ اس آیت کے ضمن میں کیا ارشاد ہوتا ہے، تو فرمایا ان اہل بیتی یوزوننی بالحدیث الذی روا عن آبائک انہم قالو، کہ ایک راوی کہتا ہے کہ میرے خاندان والے مجھے اذیت دے رہے ہیں کہ جو آپ آباء و اجداد سے ایک روایت نقل ہوئی ہے، یعنی وہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وامنا شرار خلق اللہ، وہ یہ رسمت دے رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کی شریر ترین مخلوق ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں ہم شیعوں کے بارے میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے بارے میں کرتے ہیں، کہ اس طرح کی باتیں ہم شیعوں کے بارے میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے بارے میں کچھ لوگ کرتے ہیں تو کہ ہم شریر لوگ ہیں۔ یہ بات امام زمانہ علیہ السلام کی طرف ایک شخص محمد بن صالح نے لکھی، تو آپ نے جواب میں لکھا وَيْحَكُمْ أَمَا تَقْرَؤُونَ مَا قَالَ اللَّهُ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی آپ
تلاوت نہیں کرتے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، کہ ہم نے ان کے درمیان اور ایسے قریوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی ہے، ہم نے کچھ ظاہر قریے قرار دی ہیں۔ فَنَحْنُ وَاللَّهِ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، یہ تعویل اور باطن کے اعتبار سے امام فرما رہے ہیں ہم ہی وہ قریے ہیں کہ جن میں اللہ نے برکت عطا کی ہے۔ وَأَنْتُمْ قُرَى الظَّاهِرَةُ، اور آپ ہمارے چاہنے والے جو ہمارے شیعہ ہیں، آپ ظاہری قریہ ہو، یعنی یہاں آیت میں یہ مراد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مقام ہے قرآن کے اندر، اور یہاں چونکہ اہل بیت کے بارے میں، ان کی شان، ان کی برکت کے بارے میں، ان کے بابرکت ہونے کے بارے میں قرآن نے بات کی ہے، تو اہل بیت میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں، تو وہ بھی ایسی بابرکت ہستی ہیں کہ تمام کائنات کی برکتیں، رحمتیں، خیر کے دروازے جناب سیدہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں، اور ان کی اولاد کے صدقے میں ہدایت کے چراغ جل رہے ہیں، ہر زمانے میں ہدایت کے سلسلے جاری ہیں۔ تو کائنات کا نظام انہی کے صدقے میں چل رہا ہے، کیونکہ بہت سارے روایت ہیں اگر ایک دن بھی زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو یہ زمین اہل زمین کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور زیارت جامعہ کبیرہ میں ہے وَبِكُمْ رُزِقَ الْوَرَىٰ، کہ تمہارے صدقے میں کائنات کو رزق مل رہا ہے۔ تو یہ ساری برکتیں انہیں کے وجود سے ہیں، تو ان کی بابرکت ذات ہونا یہ خود قرآن نے بھی بتا دیا۔ اور سورہ فاطر میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور اندھیرے اور نور برابر نہیں ہیں، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور سایہ اور جہنم میں جلنے والے شخص لوگ برابر نہیں ہیں، جہنم کی گرمی برابر نہیں ہے۔ ان آیات کے ضمن میں کچھ روایات ذکر ہوئی ہیں جس میں تذکرہ ہے، علامہ مجلسی نے بھی کیا ہے، اور اسی طرح نہج الایمان لابن جبر صفحہ 567 پہ اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اعمیٰ سے مراد ابو جہل ہے اور بصیر سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ ظلمات، اندھیروں سے مراد جو ہے وہ ابو جہل ہے، اور نور سے مراد امیر المومنین ہے، اور ذل یعنی سایہ امیر المومنین ہے جنت میں، اور اسی طرح حرور جہنم میں جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، جو منافقین ہیں وہ ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ، جس طرح کہ زندہ برابر نہیں ہے، یعنی علی علیہ السلام و حمزہ و جعفر و حسن و حسین و فاطمہ و خدیجہ، وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور یعنی کفار مکہ جو میت ہیں، جو ان کے دشمن ہیں وہ میت ہیں، وہ چاہے زندہ بھی ہوں ظاہری طور پہ لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ مردہ ہیں، تو یہ برابر نہیں ہے، زندہ اور مردہ برابر نہیں، یعنی یہ اہل بیت علیہ السلام اور ان کے دشمن برابر نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔